अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे कई एपिसोड्स बनाए जिसमें हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर उनका मिस्र में बादशाह बनने तक के तमाम सफ़र के बारे में जाना। फिर आखिरकार इससे पहले वाला जो एपिसोड था उसमें हमने जाना कि उनके भाई जो है वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आए और आखिरकार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी शनाख्त उनको कर दी कि मैं ही यूसुफ़ हूँ। ये तमाम बातें इससे पहले वाले एपिसोड में हो गई थी। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसके बाद क्या मामला पेश आया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या कहा, ये तमाम बातें आज हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले वाले में आपने जाना था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो ख़त भेजा था उसमें उन्होंने लिखा था कि यूसुफ़ की याद में रो रो कर मेरी आंखें ज़ाय हो गई हैं, मुझे दिखना बंद हो गया है। फिर आखिरकार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ भेजी और फिर कैसे उस कमीज़ को उनके चेहरे पर लगाने से उनकी रोशनी वापस आ गई। ये तमाम बातें आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें, इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, आखिरकार मिस्र से कमीज़ की रवानगी और यूसुफ़ याकूब अलैहिस्सलाम को खुशबू आना, ये तमाम बातें आज आप समाप्त करेंगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी कमीज़ ले जाओ और इसे मेरे बाप के मुंह पर डाल देना, उनकी आंखें खुल जाएंगी और अपने सब घर वालों को मेरे पास ले आओ। जब काफ़िला मिस्र से जुदा हुआ, यहाँ उनके बाप ने कहा, बेशक मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू पाता हूँ, अगर मुझे ये न कहो कि सीधी सोच से हट गया है। हज़रात मोहतरम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैसे पता चला कि कमीज़ को आँखों पर डालने से बाप की बीनाई वापस आ जाएगी। हज़रात मोहतरम, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही के ज़रिए मालूम हुआ, अगर वही ना होती तो आपको इसका पता न चलता, क्योंकि अक्ल में आने वाली ये बात नहीं है। वो कमीज़ कौन सी थी? ये आम कमीज़ थी जो आपने ज़ेब तन कर रखी थी, या कि वो कमीज़ थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में पहनाई गई थी और जन्नत से ये लाई गई थी। बाद में वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेजते वक्त आपके गले में बतौर तावीज़ उसको डाल दिया था। अब जिब्राईल अमीन ने आकर आपको फरमाया कि ये कमीज़ अपने वालिद की तरफ भेज दो ताकि उन्हें उसके ज़रिए नज़र वापस मिल जाए। हज़रात मोहतरम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को कहा कि तुम घर वालों को मेरे पास ले आओ। उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम के घर के अफराद, जिनमें मर्द और औरतें, बच्चे यानी आपकी औलाद या औलाद की औलाद वगैरह सब मिलाकर 72 यानी 72 से 96 यानी 96 तक लोग हो चुके थे। उसमें मुख्तलिफ अक़वाल इसके मिलते हैं। ये तादाद बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि जब ये बनी इसराइल के साथ निकले तो सिर्फ जवान मर्दों की तादाद 6 लाख थी, बूढ़े मर्द, औरतें और बच्चे उनके अलावा थे। हज़रात मोहतरम, जब मिस्र से कमीज़ को याकूब अलैहिस्सलाम के घर लाने के लिए निकाला गया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उसकी खुशबू सूंघ ली। आपने बेटों के बग़ैर दूसरे अहले खाना को कहा, मुझे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है, अगर तुम मेरी राय को ज़ईफ़ ना समझो तो ये मामला मेरे साथ हो रहा है। हज़रात मोहतरम,
حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ گفتگو بیٹوں کے ساتھ نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ موجود ہی نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنی دور سے خوشبو کو آخر کیسے سونگ لیا؟ اس کا جواب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بھی شے بعید نہیں، اور خصوصاً جب آپ کو قمیص سے اٹھنے والی جنت کی خوشبو آئی تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ خوشبو اس جنتی قمیص کے بغیر کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتی۔ حضرات محترم، تو اہل خانہ نے کہا کہ انہوں نے کہا خدا کی قسم آپ اسی پرانی خود رفتگی میں ہے۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں پھر واپس لوٹ آئیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضرات محترم، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حاضرین نے جو یہ کہا تھا کہ انکا لفی دلالک القدیم، اس کا معنی یہ ہے کہ انکا لفی حبک القدیم، تم تو ابھی یوسف کی پرانی محبت میں ہی وارفتہ ہو، آپ ان کو بھی بھول نہیں سکتے اور نہ ہی آپ کے دل سے وہ کبھی نکل سکتے ہیں، حالانکہ وہ کب کے مر چکے ہیں۔ حضرات محترم، قمیص لانے والا اور خوشخبری دینے والا آپ کا بیٹا یہودا تھا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہودا نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بے شک میں ہی اپنے باپ کے پاس غم دلانے والی قمیص لے کر گیا تھا، یعنی آپ کو کنویں میں ڈال کر خون آلود قمیص میں نے ہی پیش کی تھی، اس لیے اب تم تمام مجھے اجازت دو کہ خوش کرنے والی قمیص بھی میں ہی لے کر جاؤں۔ سب بھائیوں نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرات محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس قمیص لانے والے نے آپ کی آنکھوں پر قمیص ڈال دیا، یا آپ علیہ السلام قمیص آپ کو دے دیا گیا اور آپ نے خود ہی قمیص کو اپنی آنکھوں پر لگا لیا۔ حضرات محترم، اس کے بعد قمیص کو آنکھوں پر لگانے سے بینائی یعنی روشنی آنکھوں کی واپس اپنی اصلی حالت پر آ گئی۔ آپ نے خوشخبری لانے والے شخص سے پوچھا تم نے یوسف علیہ السلام کو کیسے حال میں چھوڑا ہے؟ تو اس نے کہا وہ تو مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بادشاہت سے کیا غرض ہے؟ نبیوں کو، ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو روپیہ، دولت، مال و دولت سے کیا غرض ہے؟ بادشاہت مجھے مت بتاؤ، یہ بتاؤ کہ تم نے اسے کس دین پر چھوڑا ہے؟ وہ اللہ کو ماننے والا ہے کہ کوئی اور خدا کو اس نے اپنا معبود بنا لیا؟ تو اس نے کہا کہ اسلام پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب نعمت کی تکمیل ہوئی کہ خوشخبری کامل حاصل ہو گئی۔ حضرات محترم، اب آپ نے تمام اہل خانہ کو اور آنے والے تمام بیٹوں کو کہا کہ جب میں نے تمہیں مصر بھیجا تھا اور تمہیں حکم دیا تھا کہ یوسف کو تلاش کرو، اور میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے سے منع کیا تھا، تو میں نے اس وقت تمہیں کیا نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ یعنی مجھے یہ معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ یہ بھی خیال کریں کہ بنیامین کے متعلق معلوم تھا کہ وہ مصر میں ہے، تو پھر یہ کہنا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اس میں بہت واضح اشارہ تھا کہ دونوں ایک ہی جگہ ہیں۔ حضرات محترم، آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا آپ سے معافی طلب کرنے کا بھی وہ وقت آیا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے انہوں نے آخرکار اپنے باپ سے معافی بھی مانگی۔ آپ کے بیٹوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا وار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا جلدی میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا، بے شک وہی بخشنے والا ہے۔ حضرات محترم، بیٹوں نے کہا اے ہمارے باپ کہہ کر آپ علیہ السلام سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی درخواست کی کہ آپ ہمارے باپ ہیں، شفیق ہیں، ہم خطا وار ہیں، آپ درگزر کرتے ہوئے ہمارے لیے اللہ رب العزت سے ہماری غلطیوں کی معافی طلب کرے۔ اگر آپ نے ہمارے لیے دعا نہ کی تو ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ کر ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ اگر رحم نہیں کریں گے تو ہم پر اور کون رحم کرے گا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ میں جلد ہی تمہاری بخشش اپنے رب سے طلب کروں گا اور ہمیشہ طلب کرتا رہوں گا۔ اسی وقت بخشش طلب نہیں فرمائی کہ آپ سحر کے وقت کے منتظر تھے، اس وقت دعا
جلدی قبول ہوتی ہے، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ بے شک آپ نے جمعہ کی رات تک مؤخر کیا تھا کہ وہ وقت زیادہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اس سے ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو جمعرات کی شام یعنی جمعہ کی رات اپنے فوت شدہ حضرات کے لیے دعا مغفرت کرنے والوں کو بدعت کا مرتکب قرار دیتے ہیں کہ جمعرات کے دن فاتحہ دلانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب بدعت ہے۔ کاش ان جاہلوں کو یہ بات پتہ چل پاتی کہ جمعہ کی رات دعا کی قبولیت کا زیادہ یقین ہوتا ہے۔ جمعرات کا دن اور جمعہ کا دن یہ بہت مقدس ہوتا ہے، اور خاص طور سے دوشنبہ کا دن بھی بڑا مقدس ہوتا ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف جمعرات اور دوشنبہ کے دن ہفتے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرات محترم، پہلے انبیاء کرام سے ہی اس دن کی مقبولیت چلی آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے خاندان کی آخرکار مصر میں آمد کا وقت ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں اس کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ چاہے تو امان کے ساتھ، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گرے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک اس نے اللہ رب العزت نے ہی مجھ پر احسان کیا، مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے وہ آسان کر دیتا ہے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ حضرت محترم، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کو ان کے اہل و اولاد کے بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں اور کثیر سامان بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل کو جمع کیا۔ مشہور قول کے مطابق 72 یا 73 مرد اور عورتوں کی تعداد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی، اور 4000 لشکری اور بہت سے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر آپ اپنے والد مکرم کے استقبال کے لیے سدھا ریشمی فرورے اڑاتے ہوئے قطاریں باندھے ہوئے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یہودا کا سہارا لیے تشریف لا رہے تھے، جب آپ کی نظر لشکر پر پڑی اور آپ نے دیکھا کہ بڑے زرق برق سواروں سے صحرا پر یعنی یہ تمام کی تمام یعنی زرق برق سواروں سے صحرا پر ہو رہا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے یہودا، کیا یہ فرعون مصر ہے؟ مصر کے بادشاہ کا لقب جو ہے وہ فرعون ہوتا تھا ہمیشہ سے، جس کا لشکر اس شان و شوکت سے چلا آ رہا ہے۔ عرض کیا، نہیں، یہ تو آپ کے فرزند یوسف علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ یوسف علیہ السلام اس وقت عزیز مصر یعنی وزیر اعظم تھے، جبکہ مفسرین کرام نے آپ کے لیے لفظ ملک یعنی استعمال کیا ہے اس لفظ کو، جس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، لیکن فرق اس طرح کر لیا جائے کہ آپ بادشاہ تھے اور ولید بن ریان جو تھا وہ بادشاہ اعظم تھا۔ یعنی یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بادشاہ تھے، اور جو ولید بن ریان تھا وہ بادشاہ اعظم تھا۔ وہ بس برائے نام تھا، سارا کا سارا معاملہ، سارا اختیار جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو متعجب دیکھ کر عرض کیا، ہوا کی طرف نظر فرمائیے، آپ کے سرور میں شوکت کے لیے ملائکہ حاضر ہوئے ہیں جو مدتوں آپ کے غم کے سبب روتے رہے ہیں۔ ملائکہ کی تسبیح سے اور گھوڑوں کے ہنہنانے سے عجیب کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی جب دونوں حضرات علیہم السلام ایک دوسرے کے قریب ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ رکیے اور والد مکرم کو پہلے سلام کرنے کا موقع دے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکہ، اے غم و اندوہ کے دور کرنے والے، تم پر سلام ہو۔ یعقوب علیہ السلام کے پہلے سلام کرنے میں حکمت یہ تھی کہ یہ واضح ہو جائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت یوسف علیہ السلام سے
ज़्यादा मुकर्रम है। एक दूसरे से मुलाकात हुई तो खुशी का आलम था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गले से लगाया और उनको बोसा दिया। हज़रात मोहतरम, आखिरकार उसके बाद क्या मामला पेश आया? क्या याकूब अलैहिस्सलाम उसके बाद वापस लौट गए या मिस्र में ही अपने बेटे के साथ रहने लगे? और उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ के पास कितने साल रहे? उनके भाई क्या सुधर गए थे या उन्होंने फिर वही पुरानी रविश अख्तियार कर ली थी? ये तमाम की तमाम बातें इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें ताकि अल्लाह और रसूल का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।